بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اللہ والے اور ایک ناجائز بچے کا واقعہ۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کا ہے جس نے اپنے ناجائز بچے کا الزام حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار لگائے ہوئے تھے اور قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل اور مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا۔ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنی چیخ و پکار کر رہی ہے۔ پھر اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے، اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی چیخ و پکار کر رہی ہے؟ تم کیوں اتنا واویلا کر رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میری کوکھ میں ایک بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، جس کی وجہ سے مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب وہ مان ہی نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے تھے اور بہت بڑے خود بھی بزرگ تھے، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی اور عدل و انصاف اور رحم دلی رایا پر بہت مشہور تھی، وہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی اس کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی اور فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوگی کہ وہ شخص کو آپ سزا سنا پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تو بیان تو کر، تو دیکھ تو صحیح میں اس بندے کا حشر کیا کرتا ہوں۔ جب اس مکار عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ سلطان کے اوپر یہ سنتے ہی سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے پیر کے متعلق یہ عورت ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے، تیری ہمت کیسے ہوئی تو میرے پیر کے خلاف ایسی بات کرے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اور وہ گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ 4 بندے کھڑے ہو گئے اور گواہی دینے لگے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو جو یہ عورت کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگے، جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے اس عورت کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہوئے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ وہ عورت بولنے لگی، بلاؤ اب اس کو، میں دیکھتی ہوں اب اسے تم سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ عالی جاہ کرم فرمائیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے، تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے لوگو، بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ دربار میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔
سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، عالی جاہ یہ عورت آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں، نہ پہلے میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے۔ عورت کہنے لگی، اچھا وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے ہاں بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ اب یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اب ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ دیکھو گواہی بھی موجود ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سے نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا، اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش سے عرض کیا، کیا ایک دن کی مہلت مل جائے گی؟ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور فیصلہ اپنا سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے گھر کو چلے گئے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلے پر بیٹھ گئے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور دکھی دل سے اپنے پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب خواب آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ خواب میں آئے اور کہنے لگے، اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران سلطان نے جب خواجہ بختیار کاکی سے سوال کرنا چاہا کہ خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، اے عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ مکار عورت کہنے لگی کہ بلا کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر بدکار عورت، جب اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آنے لگی۔ ادھر موجود سبھی لوگوں نے سنا کہ بچے نے پیٹ میں کہا کہ السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی عورت ہے۔ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کر لیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے کہ عالی جاہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بختیار کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تھا تاکہ ان سے تو فیض حاصل کرے اور ان کی عزت کرے، تیرے سے یہ کام نہیں ہوا، اس لیے میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کیا کہ عالی جاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہی انہیں ادھر رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مان گئے تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہ، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیری رسوائی کا سبب نہیں بنے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ جزاک اللہ۔